حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. معزز سامعین، قابل احترام خواتین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزار شکر احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا کامل و مکمل دین نصیب فرمایا، جس دین کے اندر ہماری زندگی کے تعلق سے ہر موقع، ہر مناسبت اور ہر میدان، ہر فیلڈ کے اندر رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی دین کو پوری زندگی کے لیے اختیار کر لو، اپنا لو۔ حضرات گرامی، اسی میں سے ایک ہدایت یہ ہے جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، 13۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ آئیے سنیں کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو کیا چیز بتلا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یقیناً اے مسلمانوں، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا، مکرم و محترم وہ شخص ہے جو تمہارے اندر زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد پاک کے اندر ہمیں اس چیز کو بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک باعزت کون ہے اور کون وہ شخص ہے جو عزت کے قابل نہیں ہے، ذلیل و حقیر ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں، وہی طریقہ اپناؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ حضرات کرام، حجۃ الوداع کے موقع پر جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں سنو، جتنے بھی لوگ ہیں اسلام کی نظر میں اب ان کی دو قسمیں ہیں، رجل تقی کریم اللہ، ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو دیندار، متقی اور پرہیزگار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں مکرم و محترم ہیں۔ وَرَجُلٌ فَاجِرٌ حَيٌّ عَلَى اللَّهِ، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بدعمل ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر و ذلیل ہیں۔ حضرات گرامی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ لوگوں یاد رکھو کہ لوگوں کے اندر، دنیا داروں کے اندر عزت کا معیار مال و دولت ہے، اور دین کے اندر اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حضرات گرامی، اتنی باتوں کے سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو جو بات لینی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہم پسند کریں، اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے اسی کو ہم عزت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو چیز عزت کا معیار اور اسٹینڈرڈ ہے، ہمارے نزدیک بھی وہی چیز عزت کا معیار اور اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ جس بیس پر، جس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت دے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی بیس اور بنیاد پر کسی کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہمارا رویہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سے راضی ہوگا، دنیا میں بھی ہمیں سربلندی اور ترقی حاصل ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب اور کامراں ہوں گے۔ حضرات گرامی، آج اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، بے توجہی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اس طریقے کے اوپر عمل کرنے میں آج ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، کوئی ہمارے نزدیک اگر ریسپیکٹیبل ہے، محترم و مکرم ہے، تو دولت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، دنیاوی اسٹیٹس اور مرتبے کی بنیاد پر۔ حالانکہ یہ دیندار کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ دینداری والا رویہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک کامن سینس اور عقل عام کی بات ہے کہ آپ اپنے اندر جس چیز کو بڑھاوا دیں گے وہی چیز آگے بڑھے گی، اسی کو ترقی ملے گی۔ اگر آپ دنیا کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو دنیا کا غلبہ ہوگا، اگر آپ دین کو بڑھاوا دے رہے ہیں، دینداری کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو اللہ کے فضل سے دین کو ترقی اور کامیابی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عزت کا معیار، اسٹینڈرڈ دین کو رکھا ہے، تقوی پرہیزگاری کو رکھا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی کتاب و سنت کے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے اور اپنے درمیان انہی کو عزت دینا چاہیے جو حقیقت میں دیندار اور پرہیزگار ہیں۔ حضرات گرامی، آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نزدیک چھوٹائی بڑائی، بلندی و پستی، عزت و ذلت کا معیار مال و اسباب اور دنیا کا سرمایہ اور دولت ہو کر رہ گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ جو دینی فیلڈ ہے، دینی ادارے ہیں، دینی جمعیتیں ہیں، جماعتیں ہیں، ریلیجیس آرگنائزیشن ہیں، آج ہمارے اسی طریقے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر ایسی دین کی فیلڈ کے اندر آج دولت مند اور دنیا دار قسم کے لوگ حاوی ہیں، غالب ہیں، اور جو دیندار لوگ ہیں، اہل علم ہیں، آج انہی کے درمیان دبے دبائے ہیں۔ دین کا کام جس طرح سے کھل کر کے ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے، دین کی جو ترقی ہونی چاہیے نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو تقوی پرہیزگاری اور دینداری کا بول بالا ہونا چاہیے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی سے ہم ہوش میں آ جائیں، اور جو چیز ہمیں قرآن بتلا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتلا رہا ہے، جو ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیشہ ہم دینداری پرہیزگاری کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں، جو بھی متقی پرہیزگار ہیں ان کو عزت دیں، ان کا ریسپیکٹ کریں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس طریقے سے آج سے اپنا رویہ چینج کر لیا اور دینداری کو ہر چیز پر فوقیت دینا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو تبلیغ ہو رہی ہے، جو دین کی خدمت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس اپنی کوشش کے اندر، اس اپنے کام کے اندر ہم آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ایک مومنانہ معاشرہ ہو جائے گا، دیندارانہ معاشرہ ہو جائے گا، اور ہم دین کی ترقی اور دین کی نیک نامی کامیابی دے کر کے خوش ہوں گے،
ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جیسے اللہ کا شکر ہے دین اسلام کو اپنائے ہیں، اسی طرح سے دین اسلام کے دیے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کے ہر پارٹ، ہر شعبے کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اور اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم عزت ذلت کے تعلق سے بھی دیکھیں کہ ہمارے دین نے کس کو عزت دیا ہے اور کون عزت کے قابل نہیں ہے۔ تو جس کو اسلام نے عزت دیا ہے ہم اسی کو عزت دیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری دینداری کو غلبہ ملے گا، اور ایک سچی دینداری اور ایک اسلامی ماحول اور معاشرہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو دین کو سمجھنے اور اس کے سچے اور صحیح طور طریقے کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔